الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. حمد اور ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم رب کائنات کے لاکھوں کروڑوں احسان ہیں ہم پر، اس خالق کائنات نے مرتبہ پھر اس پاک بابرکت دن میں اپنے پاک اور مقدس گھر میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ تو جمعے کے دن جیسے اللہ پاک کے گھر میں آنا نصیب ہو جائے، بیٹھنا نصیب ہو جائے، تو جیسا خوش نصیب کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ کریم ہمیں ہر وقت اپنے پاک گھروں میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پتہ ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ایک جنازے میں شریک ہوئے، میت کو دفن کر لینے کے بعد آپ نے ایک شخص سے فرمایا: آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شخص جسے ابھی ہم نے دفن کیا، کیا یہ دنیا میں واپس آنے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی خواہش نہیں رکھتا ہوگا؟ اس شخص نے عرض کی: جی ضرور اس کی تو خواہش ہوگی۔ تو پھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: پھر ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اس میت کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ یعنی ہمارے پاس ابھی مہلت ہے، ہم دنیا میں موجود ہیں، پھر ہم نیکیوں کی طرف کیوں نہیں بڑھتے، گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ فرما کر امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی چل پڑے اور آپ کہتے جاتے ہیں کہ اگر دل زندہ ہو تو ان جنازوں سے بڑھ کر کیا نصیحت ہوگی۔ تو واقعی اللہ والوں کی ہر بات کے اندر ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں جب اسے رکھا جاتا ہے، تو پھر ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ کاش میں اگر واپس چلا جاؤں تو میں کبھی بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کروں گا، بلکہ میں ہر وقت اللہ کریم کی عبادت کروں گا، مگر وقت نہیں ملتا۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، یعنی اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اگر دل زندہ ہو تو ان جنازوں سے بڑھ کر کیا نصیحت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ہر وقت موت کی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا تو صرف عبرت کی جگہ ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد نیکیاں ہی کام آئے گی، نیکیوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو جسے پاک میں ہے کہ میت کے 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ آتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ تو پہلی چیز اس کے اہل و عیال، اور دوسرا اس کا مال، تیسرا اس کا عمل ساتھ جاتے ہیں۔ پھر مال اور اہل و عیال تو پلٹ آتے ہیں، مگر اس کا عمل اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے۔ تو روایت میں کہ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے 3 محبوب دوست ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے تینوں دوستوں کو بلائے اور ایک سے کہے کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب دے کہ میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری ضروریات پوری کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں، کبھی میں کندھا دوں اور کبھی کوئی اور شخص، جب تمہیں دفن کر کے واپس آ جاؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے تو اس کے سامنے تمہاری بڑائی ہی بیان کروں۔ یہ دوست اس شخص کے اہل و عیال ہیں۔ پھر وہ اپنے دوسرے دوست سے کہیں کہ تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے کہ میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جب تم انتقال کر جاؤ گے تو ہمارے راستے جدا جدا ہو جائیں گے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہیں دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ دوست اس شخص کا مال ہے۔ پھر وہ شخص اپنے تیسرے دوست سے کہے کہ یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے کہ میرے دوست، میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں وحشتوں سے بچاؤں گا، اور جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزندار کروں گا۔ یہ دوست اس کا عمل ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑا اچھا دوست ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی حقیقت ہے۔ تو یہ ہمارے 3 دوست ہیں، یعنی آدمی اس دنیا میں زیادہ تر انہیں 3 چیزوں کی فکر میں رہتا ہے، بلکہ زیادہ تر لوگوں کو اپنے مال اور اہل و عیال کی فکر ستاتی ہے۔ تو عموماً لوگ انہیں کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حلال و حرام کا فرق مٹا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی تو مال کمانے کی فکر شروع ہوتی ہے، اسی فکر میں رات ہو جاتی ہے، دن رات صبح شام زندگی بھر بس کمانے، کھانے، کاریں، کوٹھیاں بنانے کی نیتیں ہوتی ہیں۔ تو انہیں 3 چیزوں کی تو پیارے آقا علیہ السلام نے جو مثال دے کر یہ بتایا کہ اگر اہل و عیال ہے وہ بھی چھوڑ کر آ جائیں گے، تمہارا مال تمہیں چھوڑ دے گا، دنیا کے اندر رہ جائے گا، تمہارے ساتھ اگر جائیں گے تو تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں، تمہارے اچھے کام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ جو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، جو اچھا کام کرے وہ اپنے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں،
تو اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہماری قبر کا بستر ہے، قبر میں کوئی دنیاوی بستر نہیں، ہاں اس کا بستر تکیہ ہمارے اعمال ہی ہیں، چاہے تو وہ اچھے کرے یا برے۔ تو یہ اعمال ہماری قبر کا تکیہ بستر یہ بنیں گے۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا کے عارضی تکیے، دنیا کے عارضی یہ چیزیں، عارضی رونقیں، ان میں ہم گم ہو جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو اصل خوش نصیب تو وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے یہ دین کا شوق عطا فرمائے، وہ گرمی سردی نہ دیکھے، اللہ کے گھروں میں حاضر ہو، اللہ پاک کی یاد کرنے والا ہو۔ جب ہم نے اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا، آج کل سردی ہے تو اگر کسی کو کہو 10 منٹ مسجد میں بیٹھ جا تو کہتے ہیں بس میں تو بیمار ہوں، بڑا لاچار ہوں، بڑا پریشان ہوں، میں تو بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ قبر میں کیا کرے گا؟ وہاں پر تو کوئی لاچاری نہیں دیکھی جائے گی، ایسے ایسے بیمار کمزور لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو رکھ کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہیلے بہانے دنیا کے اندر ہیں، وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ تو جب صبح ہوتی ہے نا، تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ دن اعلان کرتا ہے کہ آدمی اگر آج تو نے کوئی اچھائی کرنی ہے، کوئی نیکیاں کرنی ہے تو کر لے، آج کے بعد میں پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ جس کی زندگی کے دن پلٹ گئے وہ کہاں آ رہے ہیں، چاہے وہ نیکیاں ہوں یا گناہ ہوں۔ تو خوش نصیب آدمی تو وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال اسے گھیر لیتے ہیں، پھر اللہ پاک ان اعمال کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، تو وہ اعمال بول کر کہتے ہیں کہ قبر میں تنہا رہ جانے والے شخص، تیرے سب دوست اور اہل و عیال پیچھے رہ گئے، آج تمہارے دوست صرف ہم ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی رونے لگے اور فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کا قبر کا ساتھی نیک ہو، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جس کا قبر کا ساتھی اس کے لیے وبال بن جائے۔ تو اگر ساتھی نیک ہے، دوست اس کے نیک ہیں، تو اس بندے کی قبر و حشر بھی اچھی ہو جاتی ہے، یہ بھی نیک بن جاتا ہے۔ اگر اس کے دوست سے بگڑے ہوئے ہوں، آج دنیا کا ایک دستور ہے، دیکھیں کہ اگر کوئی جوان جس کسی کے ساتھ دوستی رکھے گا، اگر بندہ ایرونی ہے تو یہ بھی ایرونی بنے گا، بندہ اس کا دوست چرسی ہے یہ بھی چرسی بنے گا، اگر وہ نیکیاں کرنے والا ہے، نیک ہے، تو اللہ پاک کے کرم و فضل سے یہ بھی نیکیاں کرنے والا بنے گا، اس کو بھی خوف خدا اس کے رسول نصیب ہوگا۔ تو یہ دوستی یعنی دنیا کے اندر اگر نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اپنا ناتا جوڑیں گے تو انشاءاللہ قبر بھی بہترین ہوگی۔ بعد ایسا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے اپنے دوستوں کی وجہ سے بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے، بندہ نیک ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مگر دوست اس کے لیے جو ہے نا رکاوٹ بن جاتا ہے، کسی کام میں مشغول کر دیتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے دور کرنے والا ہو، اس دوست کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف راغب ہو جائے، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی، قبر حشر اچھی ہو گئی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بہت سارے منصوبے ہوتے ہیں، مگر جب ملک الموت علیہ السلام آ جاتے ہیں تو سارے منصوبے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کا ہر کسی کو پتہ ہے، ہم ہر آدمی جو ہے نا وہ سوچتا ہے، ہر آدمی کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ جی میرا مستقبل، میرا آنے والا وقت۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مستقبل کے لیے ہم کوشش ضرور کریں، مگر اس کا پتہ نہیں کہ ہمارا مستقبل اچھا ہوتا ہے یا نہیں۔
یہ بات حقیقت ہے کہ ہم نے مرنا ضرور ہے، وہاں پہ جواب ضرور دینا ہے، موت کے لیے تیاری ضروری ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عثمان بن ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا۔ تو اس نوجوان پر کچھ غفلت طاری تھی، چنانچہ وہ قبر جو میت کے لیے تیار کی گئی تھی، حضرت سیدنا عثمان بن ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف اشارہ کر کے اس نوجوان سے فرمایا اپنے گھر میں جھانک کر دیکھو۔ نوجوان نے جب قبر میں نیچے دیکھا پھر اوپر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ بولا ایک تنگ تاریک گھر ہے جس میں نہ کھانا نہ پینا نہ اہل و عیال، جبکہ میرے اس دنیاوی گھر میں کھانا پینا اہل و عیال سب کچھ ہیں۔ تو صحابی رسول نے فرمایا یاد رکھ آج اگر تو گھر کو صحیح سلامت چلا بھی گیا، ایک دن اس تنے تنہا گھر میں تجھے ضرور آنا ہے، لہذا تیاری کر اس گھر کے لیے۔ آج ہماری کیا تیاری ہوتی ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ محلے کی مسجد میں کوئی بزرگ آدمی ہے، اس کی طرف چپکے لے یہ مرے گا، میرا نمبر تو بہت دور ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کیسے لوگ گئے، بیمار گھروں کے اندر پڑے رہتے ہیں، نوجوان چلے جاتے ہیں سیدھے بالکل ٹھیک ٹھاک، مگر پھر بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ایک خیال ہوتا ہے کہ جی میں کب مروں گا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کیا خبر آئندہ آنے والے جمعے کو ہم میں سے کون ہے کون نہیں۔ تو اس جمعے سے پھر نیکیوں سے ہم فائدہ کیوں نہ اٹھائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیوں کریں؟ کہ اگر دنیا کی وجہ سے آج دیکھیں ہر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ جی بارش نہیں ہوتی، بارشیں بند ہو گئی، اللہ کا شکر کرو کہ ہم پہ پتھر نہیں برستے، ہم مسلمان ہیں، مگر جس قسم کے آج جھوٹ ہم بول رہے ہیں ایسا تو کوئی ہندو بھی نہیں کرے گا۔ جو اعمال آج ہم کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے کرتوت ہیں، یہ تو انگریزوں کے بھی نہیں ہے۔ آج ایک جو ماحول ایک ہوا اٹھ گئی ایک سیاسی لیول پہ، تو کیا یہ کوئی سیاسی ہمیں قبر میں کام آئے گا؟ ہم مسجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے، تو یہ اس کی غیبت ہو یا نہیں؟ تو مین چیز یہ کہ ہم اپنی آخرت بنائیں۔ جب ایک بندہ اپنی قبر کی تیاری کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کریم اس کے سارے معاملات درست کر لیتا ہے، مگر ہم کرتے ہی نہیں۔ ہم نے تو کام وہ کرنا ہے کہ جس میں اللہ پاک کی ناراضگی ہو، ہمارے کام ہمارے کے نظام اس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، مگر دعا کرتے ہیں مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرما۔ تو یہ سب کی دعا ہے، اللہ عطا فرمائے، پتہ چلے گا اس کے اندر کہ کون نماز کے لیے نہیں آتا مسجد میں، ایسی حکمرانی آ جائے، مگر یہ عملوں سے آتی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اچھے اعمال کرنے والے بنیں۔ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مجھے کندھے سے پکڑ کر فرمایا کہ عبداللہ بن عمر دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو، یا ایسے جیسے مسافر ہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پارہ 25 کی سورہ شورى کی یہ آیت تلاوت فرمائی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، جو اس دنیا میں کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ پھر فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم دنیاوی فکر چھوڑ کر میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دیا جائے گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی دنیاوی فکروں کو نہ چھوڑا، میری عبادت نہ کی، صرف دنیاوی مستقبل کے لیے سوچتے رہے، تو تمہارے دل کو مصروفیات مثلا دنیاوی مشغولیات سے بھر دیا جائے گا۔
تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، اللہ پاک کا حکم کہ جو دنیا چاہتا ہے تو کچھ حصہ ملتا ہے، آخرت چاہتا ہے تو رب فرماتا ہے میں اسے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ پھر رب فرماتا ہے کہ اگر میری عبادت کے لیے کمر بستہ ہو گئے نا تو میں تمہارے سینوں کو مالداری سے بھر دوں گا۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو دنیا کے ایسے معاملات میں مشغول ہو جاؤ گے نا کہ پھر میری یاد نہ کر سکو گے۔ آج ہم اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر تیسرا بندہ اگر رات کو گھر میں بیٹھتے ہیں تو سیاست کی باتیں ہوتی ہے، فلاں اچھا آدمی فلاں اچھا ہے، تو اگر اتنی صفت ہم اللہ کی کریں، یہ ذکر اللہ کا کریں تو ہمارے گھر میں برکت نہ آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اپنے تمام فکروں کو صرف ایک فکر یعنی فکر آخرت بنا دیا، اللہ پاک اس کی دنیا کی فکروں کے لیے کافی ہے۔ یعنی جس کی فکر دنیا کے احوال میں مشغول رہیں تو اللہ پاک اس کو اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو جو بندہ صرف اپنی خواہشات، اپنے تمام فکروں کو اللہ پاک کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کو دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، اللہ پاک کے حکم، ہم نے مرنا ہے اور ضرور مرنا ہے، ہر آدمی کو پتا ہے، مگر اس کے باوجود آج ہماری مسجد ویران، اس کے باوجود آج ہم دین سے محروم، تو کون سا فائدہ ہے؟ اپنی آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ علم دین سیکھنے والے بن چلا، ورنہ دنیا کے اندر اجڑے ماحول ہے کہ بارشیں نہیں ہونیاں، دعا قبول نہیں ہونیاں، تو پھر صحابہ رسول دا فرمان کہ آئے جس ٹائم بیٹھے نا محفل کے اندر تے انہیں قسم دے کے آیا کہ میں خدا دی قسم دے کے آنا کہ اسی محفل بھی اگر ایج آدمی بیٹھے دے کہ جڑا قطع تعلق کرنا والا، جڑا اپنے رشتہ داراں نال قطع تعلق کر دے، اگر ایج آدمی موجود ہے تو وہ نکل کے جلدا رہے تاکہ اسی دعا کرا اللہ تبارک و تعالیٰ سی دعا قبول کرے۔ جس محفل میں ایج آدمی بیٹھے دو ہے کہ جہاں رشتہ داراں نال کھولدا رہے، تعلقات ختم کردا رہے، اس آدمی تا آسمان دے دروازے بھی بند ہو جائیں اور آسمان کو رحمت بھی نازل نہیں ہوگی۔ آج ہر کرا بھی ہے کہ نہیں؟ ہر کرا دے اندر منافقتاں، نفرتاں، اس واسطے اسی دعائیں قبول نہیں ہونیاں۔ اسی اگر خود ایک کام عمل کر دیا، اپنا عمل تے کسی کو نظر نہیں آتا، وہ چنگو میں آمدہ، مگر دو آدمیاں دی ہر گل نظر آ جلدی ہے۔ اسی اگر خود ایک گل کرا تو سیاہ جی یہ تے بڑی حق تک ہے، اگر دو آدمی حق دی گل بھی کر لے تو سیاہ جی تے منافق آدمی ہے۔ میں چھے کہ اے ڈگریاں کا سادمیاں کو منافقت دیا، اے تے جو اللہ رسول فرمایا جی نشانی ہے تے وہ سی اس سیاحنا نال نہ کوئی مومن بن دے نہ کوئی منافق بن دے، مگر جو ایسے اعمال ہیں وہ ضرور دس ہیں کہ یہ صفتہ کسی ہیں۔ آج تجھے دیکھو ہر جگہ دے اندر مسجدہ عالی شان بڑے دیا، بڑے ٹیلہ لگے دیا اسے، سب کچھ اسے، ہر قسم کی سہولت موجود اسے، مسجد دے اندر نمازی صرف 4 اسے کہ وہ پورے محلے دا سرا تو صدقہ چلا کے بھیجے دے، وہ جو 4 نمازی ہیں انہوں نے بھی اولاد بچے مسجد میں نظر نہیں آتے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اتنے شفیق نبی کی اگر امتی کو کڑا بھی چومے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر کرا دے اندر نہ عورتاں دا تے نکیاں بچیاں دا خیال نہ ہوئے نا تو میں نہ کراں کو تالے لا کے نہ لوگاں کو اگ لا کے ساڑ کے نا کہ اے اللہ سے اتنے جان سلامت دیتے سب کچھ دیتا تے اس واسطے سے اللہ پاک کے نافرمانیاں کر کے نا نماز چھوڑ دے وہاں نہ، اس واسطے اگر اسی نمازہ چھوڑنا والے بن جو سا دین کو لو دو لوگ سے سا تے اس سے جڑے نا آنا والے ٹائم میں اصل جو کہ بھی دعا کرنا والا کوئی نہ اسی کہ اسی سکے دے ایک بوٹا سکے دو جو سارے موجود ہو سکے دے بوٹے نال کتا پل لگے
ایک بوٹا بالکل سکے دے سیبت ہوئے جس شہید ہے اس نال کر تو سکے دے بوٹے دے پھل دے جب سکے دے بوٹے نال پھل نہیں ہوندے تے پہ نماز نہ پڑھے تے اس جڑے تے ڈالے کیاں جڑے نیک بن جل سے گھر والے نیک نہ ہوئے نیکیاں نہ کرے گھر دا ماحول بگڑے ہوئے تھوڑی دی اولاد کیاں نیک بن جل سے سکے دے بوٹے نال پھل نہیں لگدے پتر نہیں لگدے تے اس واسطے جڑے مسجد در توجہ نہیں دے رہے نہ انہاں کو توجہ دینی کر رہی اللہ پاک کو معافیا منگنیاں کر رہے مولا تو معاف فرما جس عمر میں بھی بندہ اللہ دے در تاجر دے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے اس کا کرم کر دے دعا کر اللہ کریم اسا کو پنج ٹائم دی با جماعت نماز ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اللہ کریم سارے دا کرم و رحم فرمائے انشاءاللہ عزوجل نماز کو بعد کچھ تھوڑا جیسی چندہ کر سا مدرسے واسطے مسجد واسطے جس آدمی دی جتنی توفیق ہوئے زیادہ تو زیادہ دے کہ مال نہ سڑ دے نہ گل دے نہ چوری ہو دے جس ٹائم مکھیاں بند ہو جل سن انشاءاللہ عزوجل اے امانت اٹھا مل سی دعا کر اللہ سا کو ہر نیک اور جائز کم دے اندر خرچ کرنا دی اور تعاون کرنا دی توفیق نصیب فرمائے آمین الحمدللہ